لیے آخر میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، آپ لے آئیے کسی مکتب میں سے، ہمارے یہاں ہے، تاکید کے ساتھ ہے۔ اچھا وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اب جنازے میں بھی منہ دکھائی کا رسم ہے۔ اگر دیکھیے اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی خالی اب منہ دکھانے کے لیے پہنچتا ہے کہ فلاں دیکھ لیں کہ ہم آئے ہیں، اور پھر وہ کہاں سے نکل گیا پتہ بھی نہیں چلتا۔ نہیں، کم سے کم وقت دیجئے، جائیے۔ خالی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آخر تک رہے، نہیں، بڑے دیکھیے میں بہت ہی حساس بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اس میں سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ آخر تک اس کی قبر پر، اسی لیے بعض لوگ جاتے ہیں، دفن ہوا معاملہ، مٹی ہلکے سے دے دیا، پھر فٹ سے کام بھی رہتا ہے نکل جاتے ہیں۔ اور یقین جانیے کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھا ہے، کیونکہ مجھ جیسوں کو دیکھیے بہت تجربہ ہے، کہ وہاں پہ مٹی دینے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، اور پھر آپ جب جائیے گا تو گھر کے پاس دکھیں گے، بھاتی کھاتے ہوئے دکھیں گے۔ بھائی جتنی دیر وہاں تھی وہاں رک جاتے آپ، وہ دفن کے بعد اس کی قبر پر جب پانی پڑ جاتا تو انا انزلنا نہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہم نے اپنی آسانی کے اعتبار سے سب بنا رکھا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو کپڑا رکھا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے یہ جو کپڑا قبر کے اوپر سفید رکھا جاتا ہے، لے آئیے مولانا بیٹھے ہیں، کہیں لے آئیے، کہیں کسی شریعت میں یا کہیں شیعوں میں کوئی روایت ہو کہ آپ پانی ڈالنے کے بعد اس پہ کپڑا رکھیے؟ آپ بتائیے کہیں یہ جو سفید کپڑا رکھنے کا جو رواج چلا ہے آپ دیکھیں آپ نے؟ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، سب اپنی آسانی کے لیے رکھا گیا۔ نہیں پہنچے آپ؟ یہ کپڑا اس لیے رکھا گیا کہ پانی کی وجہ سے جو کیچڑ ہوا، اب جب انگلی رکھیں گے تو ہاتھ میں مٹی لگے گی۔ ارے نہیں، تھوڑا قدر تو کریے، یہ سب اپنی آسانی کے لیے وجہ نہیں غور کر رہے ہیں۔ ارے تمہیں مٹی سے کیوں ڈرنا، اما جو ابو تراب کا ماننے والا ہو، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یقین کریے مٹی سے وہ ڈر رہا ہے جسے کل اسی مٹی میں جانا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ارے مل کے صلوات بھیج دیں آپ محمد آل محمد۔ آپ تھوڑا ہمراہی کریں، دیکھیں کل جسے اسی مٹی میں جانا ہے وہ ڈر رہا ہے۔ آپ غور کریں، یہ سب اپنی آسانی کے لیے، تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ کم سے کم جب جنازے میں شریک ہوں تو اس کو ٹائم دیں، اور آخر میں اس کی قبر پر انا انزلنا پڑھیں۔ ابھی دیکھیں کیا بہترین اشعار آپ کوثر صاحب سے سماعت کر رہے تھے، میں انہی کی شعر کی ترجمانی کر دوں کہ ہم ابھی انگلیوں کو رکھ رکھ کے ہم جو انا انزلنا پڑھتے ہیں اس کا بھی اپنا ثواب ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کے سورے پڑھے جا رہے ہیں، ہاں کوئی اور دوسرا کلام نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں جو مترتب ہوتے ہیں، اور وہ اثر جاتا ہے قبر کے اندر جب ہم کسی معلوم۔ اسی لیے باقاعدہ 9 امام سے ہمارے اور آپ کی روایت ہے، امام محمد تقی علیہ السلام سے، امام نے فرمایا کہ جب کسی قبر سے یا قبرستان سے گزرو تو اس قبر کے اوپر، اور اپنے عزیز ہوں یا کوئی بھی قبر ہو جو آپ کا اگر گزر رہا ہو، تو وہاں پہ انا انزلناہ کی تلاوت اس قبر پہ پڑھو۔ تو امام نے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ کسی قبر سے گزرتے ہیں اور انا انزلناہ کی تلاوت کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان جتنی نیکیاں ہوتی ہیں سب اللہ پہلے پڑھنے والے کے حق میں لکھتا ہے اور بعد میں صاحب قبر کے حق میں لکھتا ہے۔ آپ اس منزل کو محسوس کریں، امام کی دیکھیے کیا حدیث ہے، کم سے کم یہ سورہ انا انزلنا، ہم اور آپ سوچیں خالی رمضانی سورہ نہ سمجھیے اسے، بلکہ یہ زندگی کا بہت عظیم سورہ ہے۔ کسی نے، اور امام سے خود روایت ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ قدر رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کا معمول بنا لے سورہ قدر کو پڑھنے کا تو دنیا کے لوگوں کا مقدر گردش میں آ سکتا ہے، مگر اس سورے کے پڑھنے والے کے مقدر کا ستارہ کبھی بھی گردش میں نہیں آ سکتا۔ اس سورے کا دیکھیں اپنا یہ فائدہ ہے جو آدمی محسوس کر سکتا ہے، اور اسی لیے کہا کہ جب آپ دفن کریے تو دیکھیں کتنی تاکید ہے۔ اب یہیں سے مجلس جڑ رہی ہے، اگر آپ پہنچ گئے تو فضائل کے وہ گوشے آپ تک پہنچ جائیں گے، اسی لیے تاکید ہے کہ آپ صاحب قبر کے اوپر جب جو مرنے والا مومن یا مومنہ ہے اس کی قبر پر کیا پڑھیے،
انگلیوں کو دھسا دھسا کے آپ انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، ارے پڑھ تو لیجئے وما ادراک ما لیلۃ القدر، سارا ثواب مرحومہ تک پہنچ جائے گا، اور ان کی بیٹیوں کے لیے ایک ایصال ثواب ان کی جانب سے، ان کے شوہر نامدار کی جانب سے، لہذا آپ تک پہنچے۔ یہ انا انزلنا ہو پڑھیے۔ اچھا دیکھیے، ایک جگہ بھی نہیں، آپ ہو سکتا ہے کہیں مولوی صاحب کھڑے ہو کے پڑھ لیں، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن نہیں، تاکید ہے باقاعدہ امام کی کہ آپ اس کی قبر پر اپنی انگلیوں کو تھوڑا سا گڑائیے اور دھسا کے ڈیفرنٹ لوکیشن کے ساتھ، ایک ہی جگہ پہ نہیں بلکہ بدل بدل کے انا انزلنا ہو انا انزلنا ہو 7 جگہ پر پڑھیے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولوی صاحب یہ انگلیاں دھسانے کا راز کیا ہے، کھڑے کھڑے پڑھ لیں کیا ثواب نہیں پہنچے گا؟ نہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ انگلیاں، دیکھیں شیعوں میں کوئی بھی چیز ادھر ادھر سے نہیں آئی ہے، اور جو بھی آئی ہے وہ اتھینٹک اور اہل بیت کا صدقہ ہے۔ ارے بابا دیکھیے، جونپور کی کچھ سماعتیں ہیں جو مجھے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اگر آپ محسوس کر گئے تو شاید کچھ فقرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جناب شاعر محترم وسیع صاحب بھی تشریف فرمائے اور بیٹھ کے سن رہے ہیں، لہذا آپ محسوس کریے، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا اپنی انگلیوں کو دھسا کے، کوئی بھی ادھر ادھر سے کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب کوئی مرد مومن کسی مومن یا مومنہ کی قبر پر اپنی انگلیوں کو دھسا کے انا انزلنا پڑھتا ہے، اب دیکھیے میں حدیث سنا رہا ہوں اور اپنے عقیدوں کو اپنے عقیدوں سے ملائیے اور ان کنبختوں کو بھی جواب دیجیے۔ معصوم فرماتے ہیں جب پڑھتے ہو تو تمہاری انگلیوں سے ریز نکلتی ہے۔ ارے ریز تو جان ہی رہے ہوں گے، جیسے موبائل میں ریز نکلتی ہے، نہیں دکھتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب آپ انا انزلنا پڑھتے ہیں انگلیوں کو دھسا کے تو ان انگلیوں سے ریز نکلتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ وہ نکل کے، یہ لفظ بدل دوں، ہماری انگلیوں سے نور نکلتا ہے اور وہ نور قبر کے اندر جاتا ہے، اور جب تک یہ نور رہتا ہے صاحب قبر حشرات العرش کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نہیں محفوظ رہتا ہے یا محفوظ رہتی ہے۔ جب آپ اپنی انگلیوں سے، آپ پہنچے ہی نہیں، میں نے بہت بڑا عقیدہ آپ تک بیان کیا، غور نہیں کیا آپ نے، یعنی مجھ جیسا گنہگار اگر کسی کی قبر پر انا انزلنا پڑھ دے تو میری انگلیوں سے نکلا ہوا نور، میری انگلیوں سے نکلا ہوا نور اس قبر والے کو فائدہ پہنچائے۔ ارے مجھ جیسے گنہگار کی انگلیوں کے نکلا ہوا نور فائدہ پہنچائے تو جس کی قبر میں علی مرتضیٰ کا نور آ جا۔